أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ظلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذا قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. اس رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بنو اسرائیل کے ایک واقعہ کا تذکرہ کیا ہے. اس واقعے کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا رہنمائی کی، انعام کیا، اور اس انعام اور رہنمائی پر کس طرح انہوں نے چوں چرا اور بیجا سوالات کر کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ہے. اور وہ انعام اور وہ رہنمائی ہے گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ اور قصہ کی شکل میں. واقعہ یوں ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنو اسرائیل کے اندر ایک شخص انتہائی مالدار تھا اور اس کے وارثین میں سوائے اس کے ایک بھتیجے کے کوئی اور نہیں تھا. نہ اس کے باپ، بہن، اولاد، کوئی بھی کسی بھی طرح کے رشتہ دار موجود نہیں تھے. صرف ایک اس کا بھائی تھا، اس کا بھتیجا تھا. اب وہ بھتیجا مال کے لالچ میں یہ انتظار کر رہا تھا کہ کب اس کو موت آتی ہے اور ہم اس کے پورے مال کے تنہا وارث بن جاتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ موت تو اپنے وقت پر آئے گی، لیکن مال کی حرص اور لالچ نے اس کو اس کے وقت کی موت کا انتظار کرنے نہ دیا، اور ایک دن موقع پا کر اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور محلے میں اس کی لاش کو ڈال دیا. اور جب صبح ہوئی تو وہ خود ہی اپنے چچا کو تلاش کرنے نکلا
اور اہل محلہ پر قتل کا دعویٰ کر دیا تاکہ ہماری طرف کسی کا وہم و گمان بھی نہ جائے۔ اب کسی طرح سے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اس آدمی کا قاتل کون ہے۔ جو حقیقی قاتل تھا وہ تو لوگوں کی نگاہوں سے مخفی تھا، اور وہ خود اب دعوے دار بن کر کھڑا ہوا ہے اور محلے والوں پر الزام ڈال رہا ہے۔ اسی طرح اس واقعے میں ایک دوسری روایت بھی ہے۔ دوسرا قول اور دوسری روایت یہ ہے کہ ایک شخص تھا جس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی، اور اس کا بھتیجا اپنی اس چچا زاد بہن سے نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا چچا راضی نہیں تھا، تو اس کی بیٹی سے نکاح کے چکر میں اس نے اپنے چچا کو قتل کیا۔ بہرحال چاہے مال کے لالچ میں کیا ہو یا بیٹی سے نکاح کرنے میں، قتل کرنے والا بھتیجا تھا اور وہ مقتول چچا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے۔ اس وقت ابھی تورات نہیں ملی تھی، یہ تورات کے اترنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تورات میں تو پھر قاتلوں کے احکام اور ان کی سزائیں بیان کر دی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کی درخواست کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کو اس مقتول مردہ کے بدن پر ماریں، اس کو ٹچ کریں، چھوائیں، وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ خود اپنے قاتل کا نام بتلا دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنو اسرائیل کو اللہ کا یہ حکم سنایا۔ پہلے تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کیوں کر رہے ہیں، ہم کو مسخرہ اور مذاق باز کیوں بنا رہے ہیں؟ کہاں گائے کو ذبح کرنا اور کہاں ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں مقتول کا قاتل معلوم ہونا چاہیے کون ہے، ان دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ بہرکیف موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا یہی حکم ہے اور اسی اللہ کی طرف سے یہی ہدایت ملی ہے۔ جب وہ کسی طرح اس پر آمادہ ہوئے تو اب گائے ذبح کرنے کا حکم تھا۔ کوئی سی بھی گائے پکڑ کر ذبح کر دیتے اور اس کا گوشت ٹکڑا کر کے گوشت کا کوئی لوتھڑا اس مردار مقتول کو سٹا دیتے، مقصد ہو جاتا، پورا ہو جاتا۔ لیکن اب انہوں نے جو ان کی طبیعت کے اندر ضد تھا، ہٹ دھرمی تھی اور بیجا سوال کرنے کی عادت تھی، اپنی اسی فطرت پر آ گئے اور طرح طرح کے سوالات کرنے لگے، اور جب سوال کرنے پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے مشقت میں ڈال دیا۔ اسی لیے قوموں کو، نبیوں کی قوموں کو یہ حکم ہے کہ ان کا نبی ان کو جتنے پر اور جس حال پر چھوڑ دے اتنے ہی کو لوگوں کو قبول کر لینا چاہیے۔ بیجا سوالات آدمی کو تنگی کے اندر اور مشقت کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ضرونی عما ترکتکم، مجھ کو اسی حال پر چھوڑ دو جس پر میں تم کو چھوڑوں، یعنی جتنی بات کا تمہیں حکم کروں اتنے کو پکڑ لو، اس پر بہت زیادہ قیل قال مت کرو۔ چنانچہ یہ جملہ آپ نے فرمایا تھا اس وقت جب آپ نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا کہ تم لوگوں کے اوپر بیت اللہ کا حج فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت اقرع ابن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کھڑے ہو کر سوال کیا، علیکل عامین یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، یہ بیت اللہ کا حج کرنا کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر انہوں نے دوبارہ سوال کیا، آپ خاموش رہے۔ پھر سے بارہ سوال کیا، آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، اور پھر کہا کہ مجھ کو اس حال پر چھوڑ دو جس پر میں تم کو چھوڑوں۔ تم سے پہلے کے لوگ اپنے نبیوں سے بیجا سوال اور اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے ہیں۔ اگر میں تمہاری بات پر ہاں کر دیتا تو ہر سال تمہارے اوپر حج کرنا فرض ہو جاتا، جس کو تم نبھا نہیں پاتے۔ تو اس موقع پر آپ نے یہ منع کیا تھا کہ بیجا سوالات نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ بنو اسرائیل ہٹ دھرم اور ضدی تھے، کوئی بھی گائے پکڑ لیتے اور ذبح کر دیتے، مقصد حاصل ہو جاتا، لیکن سوالات کی بوچھار لگاتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مشقت میں ڈال دیا۔ اس پورے رکوع کے اندر ان کے اسی سوال کو اور اللہ کی طرف سے لگائی گئی قیود کا تذکرہ ہے۔
فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، قوم کی درخواست اور سوال پر ان کے جواب میں کہا تھا کہ بلا شبہ اللہ تم کو حکم کر رہا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہم کو مذاق کی چیز بنا رہے ہیں، مذاق کی چیز سمجھ رہے ہیں؟ ہم مقتول کے قاتل کا نام معلوم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور آپ گائے ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ نے ہم کو مذاق کی چیز سمجھ لیا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ اس بات سے کہ میں نادان لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ مذاق کرنا، ٹھٹا کرنا یہ انبیاء اور صدیقین کا شیوا نہیں ہوتا ہے، یہ نادان اور بیوقوف لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ تو اللہ کی پناہ کہ میں بیوقوفوں اور نادانوں میں سے ہو جاؤں اور تم سے مذاق کرنے لگوں۔ بہرکیف انہوں نے تسلیم کیا۔ اب پھر سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قوم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دیں کہ وہ گائے کیسی ہو، یعنی کس عمر کی ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، کس سطح کی ہو، کس عمر کی ہو۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اللہ کی طرف سے پیغام آیا انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایسی گائے ہو جو نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ بالکل جوان ہو، بلکہ ادھیڑ ہو، بالکل نئی نویلی جوان بھی نہ ہو اور بالکل بڑھاپے کے آخری عمر پر پہنچی ہوئی نہ ہو، 20 کی عمر کی ایک گائے ہو۔ عوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان ہو، نہ بالکل جوان ہو نہ بالکل بوڑھی ہو، دونوں کے بیچ عمر کی ایک گائے ہو جس کو تم ذبح کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہلے سوال پر فرمایا فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو تم سے کہا جا رہا ہے اس کو کرو، ایک گائے ذبح کرو۔ ایک سوال کیا، ایک قید لگا دی گئی کہ نہ جوان ہو نہ بوڑھی ہو، اور اللہ نے پھر تاکید کر دیا کہ جو کہا جا رہا ہے اس کو کرو، یعنی آگے مزید کوئی منہ کھولنے کی کوشش مت کرنا۔ لیکن وہ طبیعت کے ضدی اور ڈھیٹے لوگ تھے، پھر سوال کر دیا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے پروردگار سے کہ وہ ہم سے بیان کر دیں کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ یہ ایک بیجا سوال کیا۔ جب بتلا دیا گیا کہ نہ بالکل بوڑھی ہو نہ جوان ہو، کوئی سی بھی گائے پکڑ لیتے، ذبح کر دیتے، اب رنگ کے بارے میں پوچھ بیٹھے کہ وہ کس رنگ کی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی جواب بھی دیا قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ پیلی گائے ہو، خوب زرد رنگ کی گائے ہو، فاقع لونھا جس کا رنگ بہت تیز ہو، ہلکا اور پھیکا نہیں، بالکل تیز اور چمکدار زرد رنگ کی گائے ہو، تسر الناظرین، ایسا تیز اور چمکدار رنگ جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے، دیکھنے والا بس دیکھتا ہی رہ جائے، اس کو خوشی اور تعجب میں ڈال دے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا۔ ہم اور آپ نے اتنی عمریں گزاری ہیں، ہمیں بڑے بوڑھے لوگ بھی ہیں، مختلف رنگوں کی گائے دیکھی ہوگی، بھوری دیکھی ہوگی، لال دیکھی ہوگی، سفید دیکھی ہوگی، چتکبری دیکھی ہوگی، لیکن آج تک اس میں سے کسی نے زرد رنگ کی گائے نہیں دیکھی ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بیجا سوال پر، جبکہ پہلے ہی سوال پر پھر تاکید کر دی تھی کہ افعلوا ما تؤمرون، جو کہا جا رہا ہے اس کو کرو، لیکن پھر رنگ کے بارے میں سوال کر دیا تو اللہ نے کہا کہ وہ بالکل تیز زرد رنگ کی ہوگی کہ جس کو دیکھنے والا بس دیکھتا ہی رہ جائے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ان لوگوں نے پھر تیسرا ایک سوال کیا کہ اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے بیان کر دیں کہ وہ کس قسم کی ہو، کیسی ہو، یعنی وہ کھیتوں میں کام کرنے والی، کھیت کو جوتنے والی ہو یا کھیتوں سے الگ ہو، کس طرح کی ہو۔ پھر کہتے ان البقرہ تشابہ علینا، بلا شبہ گائے ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہے، ہم پر گائے کا معاملہ مشتبہ ہو گیا، ہم شبہ میں پڑ گئے۔ ذرا اب یہ بھی واضح کر دیں
کہ وہ کھیت میں کام کرنے والی ہو یا کام نہ کرنے والی ہو۔ اور پھر اس کے بعد یہ ایک جملہ کہہ دیا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم لوگ اگر اللہ نے چاہا تو ہم لوگ پا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی قید کے مطابق، بیان کی ہوئی صفات کے مطابق اللہ نے اگر چاہا تو ہم پا لیں گے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر وہ بنو اسرائیل اس وقت اس موقع پر یہ لفظ انشاءاللہ نہ کہے ہوتے تو قیامت تک وہ پیلے رنگ کی گائے ڈھونڈ نہ پاتے، لیکن انشاءاللہ کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد ان کے ساتھ شامل حال ہو گئی اور وہ اس کو پا گئے۔ تو اس تیسرے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایسی گائے ہو کہ جو نہ زمین کو جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو سیراب کرتی ہو، نہ تو اس سے زمین کو جوتنے کا اور نہ سینچنے کا کوئی بھی کام نہ لیا جاتا ہو، بالکل کام سے پاک صاف ہو، اس کے اوپر کام کا اور بوجھ ڈھونے کا کوئی داغ دھبا نہ ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ بالکل صحیح سالم ہو۔ کام میں جو جانور لگتے ہیں کھیتوں میں اور کھیتوں کو جوتنے میں یا اس کو سینچنے میں، تو اس پر گاڑیوں کے اور سامانوں کے اور پٹے وغیرہ باندھے جاتے ہیں، سب کا داغ پڑتا ہے، نشانات پڑتے ہیں، اور وہ اس کے اندر کمزوری، بوجھل پن، تکان پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کسی کام میں نہ لگی ہو، مسلمتن، بالکل صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، اس گائے کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی دھبا نہ ہو، کسی طرح کا کوئی داغ نہ ہو، ایسی گائے ہونی چاہیے۔ تو اب بنو اسرائیل نے کہا الآن جئت بالحق، اے موسیٰ اب آپ ٹھیک بات لائے، یعنی اب آپ نے پورا بیان کیا۔ پہلے جو کہا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، یہ ان کے طبیعت کے مطابق یہ واضح بیان نہیں تھا، حالانکہ وہ کتنا آسان تھا، کوئی بھی گائے پکڑ لیتے، ذبح کر لیتے، مسئلہ حل ہو جاتا۔ اب اتنی ساری قیود لگوانے کے بعد اب کہہ رہے ہیں کہ الآن جئت بالحق، اب آپ نے بالکل صاف اور واضح طور پر گائے کے بارے میں ہمیں بتلا دیا۔ فذبحوها، چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو تلاش کیا۔ دور کسی گاؤں کے اندر ایک بوڑھی عورت تھی اور اس کا ایک جوان بیٹا تھا، اس کے پاس وہ گائے بالکل پیلے اور زرد رنگ کی مل گئی اور بہت بھاری قیمت میں وہ خریدی گئی۔ قیمت کیا طے ہوئی تھی کہ جب یہ گائے ذبح کی جائے گی اور اس کی کھال سے اس کی ہڈی اور گوشت کا جب ڈھانچہ نکل جائے گا تو اس کی کھال بھر سونا، پوری گائے کی کھال بھر سونا بھرا جائے گا، جتنا سونا بھرا جائے گا وہی اس گائے کی قیمت ہوگی۔ تو اتنی بھاری اور خطیر قیمت کے بدلے اس کو خریدا۔ فذبحوها، اور بنو اسرائیل نے اس گائے کو ذبح کیا۔ وما کادوا یفعلون، قریب تھا کہ وہ لوگ اس کو نہ کرتے۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے صفات اور ان کے بیجا سوالات پر قید لگا دی تھی کہ اب ان کے لیے اس صفات کی گائے کو پانا آسان نہیں تھا، مشکل تھا، لیکن چونکہ انہوں نے انشاءاللہ لمہتدون کہہ دیا تھا کہ انشاءاللہ ہم پا لیں گے، تو اللہ کے اس نام کی برکت سے وہ پا گئے، راہیاب ہو گئے اور گائے کو ذبح کرنے پر کامیاب ہو گئے۔ اور پھر واقعے کے مطابق اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک لوتھڑا اس مقتول مردار کے بدن کو ٹچ کیا گیا، فوراً وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنے بھتیجے کا نام بتلاتا ہے کہ فلاں میرا قاتل ہے، اور اتنا کہنے کے بعد پھر وہ فوراً مر جاتا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ تم نے ایک جان کو قتل کیا، ایک انسان کو قتل کیا، وہی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کے پس منظر میں گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور تم اس انسان اور اس نفس کے قتل کے بارے میں ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے تھے، ایک دوسرے کو کہا سنی ہو رہی تھی کہ تم نے قتل کیا، تم نے قتل کیا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ فضل ہوا کہ ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور پھر اس کی ہدایت کے مطابق عمل کر کے تمہیں اپنے قاتل کا پتہ چل گیا۔ تو اللہ فرماتے کہ اللہ کا انعام ہے، یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور اس انعام کو یاد کر کے اللہ کی اطاعت، فرما برداری، ایمان اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی
رسالت و نبوت پر یقین ہونا چاہیے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ گائے کو ہی ذبح کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ کوئی اور جانور ذبح کرا لیا جاتا، اونٹ کرا لیا جاتا، بکرا دمبا کچھ بھی کرا لیا جاتا، لیکن گائے کو ذبح کرایا گیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ بنو اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام تورات کو لینے کوہ طور پر گئے تھے تو بچھڑے کی پوجا کی تھی، بچھڑے کو اپنا خدا اور معبود بنایا تھا۔ تو بچھڑا سے بڑا ایک جانور گائے جو اسی کی ایک جنس ہے، اسی کا ایک فرد ہے، اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ دکھلا دے کہ جس کو تم نے اپنا خدا بنا کے جس کی تم پوجا کر رہے تھے وہ اتنا بے بس ہے کہ چند انسان اس کو پٹک کر ذبح کر دیتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ بھلا وہ جو دوسروں کے ماتحت ہو جائے، دوسروں کے ذریعے ہلاک ہو جائے، وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ پرستش کے لائق نہیں ہو سکتا۔ تو گائے کی بے حسی، کمزوری اور اس کے مجبور ہونے کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص گائے کا انتخاب فرمایا تھا تاکہ گائے کو جو انہوں نے اپنا خدا اور معبود بنا لیا تھا، اس کی پوجا کرنے لگے تھے، اس کا باطل ہونا ان کے سامنے واضح ہو جائے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ تم نے ایک انسان کو قتل کیا، یعنی تم میں سے ایک شخص نے، اور تم اس کے بارے میں ایک دوسرے کو الزام تراشی دے رہے تھے، ایک دوسرے کے سر پر مڑ رہے تھے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ کو نکالنا تھا اس چیز کو جو تم چھپاتے تھے، یعنی جو قاتل اپنے آپ کو چھپا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے گائے کا حکم دیا کہ اس کو ذبح کیا جائے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اور ہم نے حکم دیا کہ اس مقتول انسان کو گائے کے بعض حصے سے، بعض ٹکڑے سے مارو، اس کو چھواؤ، اور پھر وہ کھڑا ہو کر، وہ مقتول زندہ ہو کر قاتل کا نام بتلا دے گا کہ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ۔ اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ان کے اوپر جو انعامات ہیں کہ ان کو قاتل کا پتہ نہیں معلوم ہو رہا تھا وہ معلوم ہو گیا، اور گائے کو انہوں نے معبود بنا لیا تھا تو ایک گائے ذبح کروا کے گائے کی بے بسی بھی دکھلا دی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز اللہ تعالیٰ دکھلانا چاہ رہے ہیں، وہ کیا؟ احیاء موتا، مرنے کے بعد مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرنا۔ قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ مشرکین اور کافر اس کے منکر ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد جب آدمی گل سڑ جائے گا یا ان کے مذہب کے مطابق جلا کر راکھ ہو جاتے ہیں اور بکھیر دیا جاتا ہے ہواؤں میں، پھر وہ بھلا کیسے جمع ہو سکتے ہیں، زندہ کیے جا سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اپنی اس قدرت کا بھی مظاہرہ کرایا ہے کہ تم میں کا ایک مقتول، ایک انسان جو قتل کیا گیا تھا، مرد گیا تھا، ہم نے اس کو اپنی قدرت سے زندہ کر کے تمہیں دکھلا دیا۔ جیسے یہاں زندہ کیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد تمام مردہ مخلوقات کو زندہ کرے گا۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح یعنی جس طرح گائے کا ٹکڑا مقتول میں سٹنے کے بعد یہ مقتول انسان آج تمہارے سامنے زندہ ہوا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھلاتا رہتا ہے، دنیا میں اپنے قدرت کی، اپنے وجود کی نشانیاں دکھلاتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ اسے سمجھو بوجھو، غور فکر کرو، عقل لگاؤ، اور پھر سمجھ بوجھ کر تم اللہ کے قدرت کے، اس کے وحدانیت کے قائل ہو جاؤ اور اللہ کے بندے بن کر رہو۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، یہ بنو اسرائیل کے اوپر ایک بہت بڑا انعام تھا۔ پورا محلہ زد میں تھا، سب شبہے میں تھے، جو اصل قاتل تھا سب کو نشانے پر لیے ہوئے تھا، اور سب ذہنی طور پر ٹارچر تھے، جیسا کہ جس کے ارد گرد اس طرح کے واقعات ہوئے ہوں، جو اس طرح کا جس کو سابقہ پڑا ہو وہ اس کیفیت کو محسوس کر سکتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر بتلائی اور اس کے ذریعے سے اصل قاتل کا تم کو پتلا بتلا دیا۔ اس کے نتیجے میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو مان لیتے، ان کی تعلیمات کو اپنا لیتے، اور پھر اب جب آخری زمانے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو تورات کے بیان کے مطابق ان کی نبوت و رسالت کو تسلیم کر لیتے، آپ پر ایمان لے آتے، لیکن یہ سب کچھ نہیں کیا۔
ان تمام انعامات اور احسانات کو فراموش کر دیا اور وہی اپنی سنگ دلی کا مظاہرہ کر کے تمام چیزوں کا، نبیوں کا، سب چیزوں کا انکار ہی کرتے چلے گئے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت پڑ گئے، دل کے اندر کچھ نرمی نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے، ہمارے اوپر سے اتنا بڑا شبہہ ہٹایا ہے، تدبیر بتلائی ہے، اور یہ موسیٰ جیسے نبی کے ذریعے ہم کو یہ تدبیر ملی ہے، تو لاؤ ہم اس کو ایمان لے آئیں۔ دل میں کچھ نرمی آتی، قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا، لیکن بجائے اس کے دل کے اندر اور سختی بڑھ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل تو اس کے بعد اور سخت ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، اور وہ سختی میں پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد قسوةً، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھر سخت ہوتا ہے، وہ اپنے اندر کسی چیز کو جذب نہیں کرتا ہے، مٹی جذب کرتی ہے، پانی گرا دیا جائے جذب کر لیتی ہے، اور پھر اندر سے دانے اور گھاس پودے بھی اگا دیتی ہے۔ پتھر اپنی سختی کی بنا پر نہ جذب کرتا ہے نہ کچھ اگاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل کا یہی حال ہے، بالکل سخت ہو گئے ہیں۔ لیکن پتھر سے بھی آگے پھر کہہ رہے ہیں کہ بلکہ تمہارے دل تو پتھر سے بھی سخت ہیں، اس لیے کہ پتھر اگرچہ سخت ہوتا ہے لیکن اس کے اندر فائدہ پہنچانے کی ایک گنا صلاحیت ہے۔ بیں طور کہ اگر پتھر ایسا ہو جو بالکل ہموار اور چکنا نہ ہو، کچھ اس میں گڈھا ہو، تو وہ پانی کے کچھ قطرات اپنے اندر روک لیتا ہے۔ وہ چند قطرہ پانی بھی بسا اوقات کسی کے کام آ جاتا ہے، یا پتھر کے اوپر مسلسل پانی کی بوند ٹپکتی رہتی ہے تو پتھر بھی اپنے اندر گڈھا بنا لیتا ہے اور پانی کو رکھنے کی جگہ بنا لیتا ہے۔ یہ بنو اسرائیل کے دل کہہ رہے ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ پتھر کے اندر سخت ہونے کے باوجود کچھ نافعیت ہے، تمہارے اندر تو وہ بھی نافعیت نہیں ہے۔ فرماتے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر سے بھی زیادہ سخت کیوں ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ پتھروں میں سے تو کچھ ایسے ہیں جس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ پتھر آپس میں بیچ میں پھٹ جاتا ہے، اس میں سے نہریں اور بڑے بڑے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اور لوگ شراب ہوتے ہیں۔ تو یہ پتھر ایک طریقے سے مفید ہے، لیکن تمہارے دل کا تو یہ بھی حال نہیں ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ پہاڑی علاقوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر پتھر پھٹتے ہیں اور اس میں سے پانی نکلتے رہتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر جو اگرچہ پھٹتے نہیں ہیں کہ اس میں سے پانی نکلے، لیکن وہ بسا اوقات بلند جگہ سے اللہ کے خوف کے مارے نیچے گر جاتے ہیں۔ پتھر بلندی سے جو نیچے گرتے ہیں، سب پتھر ظاہری وجوہات کی بنا پر نہیں گرتے، یا سب پتھر اللہ کے خوف سے نہیں گرتے۔ بعض پتھر ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر اور خوف سے لرزنے کی وجہ سے گرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہوا کی وجہ سے گر گئے، آندھی کی وجہ سے گر گئے، یا کسی اور وجہ سے گر گئے، اوپر کے حصے میں بے تکا رکھا ہوا تھا اس لیے گر گیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سے پتھر اوپر سے نیچے اللہ کے ڈر سے گرتے ہیں۔ تو یہ تو پتھروں کا حال ہے کہ بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں، اس میں سے پانی نکل پڑتا ہے، اور بعض اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ تمہارے دل تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں، نہ تو اس کے اندر تورات کی ہدایت کا کوئی اثر پڑا، اب نہ قرآن کے پیغام کا کوئی اثر پڑ رہا ہے۔ بار بار ہدایت کی بارش اس کے اوپر پڑ رہی ہے، لیکن وہ کچھ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو گیا یہ پتھر سے بھی گئے گزرے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوت سے اور تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ انسان جب مسلسل ہٹ دھرمی کرتا رہتا ہے، حق کے آگے تکبر اور استکبار کرتا چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دل کے اندر ایسی سختی پیدا کر دیتا ہے کہ وہ دل اب خوف خدا سے دور ہو جاتا ہے، اور جب دل خوف خدا سے دور ہو جاتا ہے تو اب ہدایت کی، نیکی کی اور ایمان کی اور خیرخواہی کی بات اس کے اندر اترتی نہیں ہے۔ اور دل کی جب یہ کیفیت ہو جائے کہ جب وہ اچھی باتوں کو قبول نہ کرے، اچھی باتوں سے نرم اور نہ ہو، متاثر نہ ہو، تو ایسے دل کے لیے علاج بھی بتایا گیا ہے۔ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کثرت سے اللہ کا ذکر اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت
یہ دل کو نرم کرتی ہے، اس کی سختی کو دور کرتی ہے، پھر دل اس معیار پر آ جاتا ہے، اس کیفیت پر آ جاتا ہے کہ اس میں اچھی باتوں کا اثر پڑنے لگتا ہے، دل متاثر ہوتا ہے، آدمی کی نگاہوں اور آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ فرماتے ہیں کہ دل کی سختی کا ایک خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو خدا سے بالکل غافل کر دیتی ہے، کبھی کسی بھی موڑ پر خدا یاد ہی نہیں آتا ہے، نہ خدا کی عظمت اور اس کا انعام، نہ خدا کا جلال اور اس کا عذاب، کچھ بھی یاد نہیں ہوتا ہے جب دل سخت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من القسوۃ والغفلۃ، یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں دل کی سختی سے اور غفلت سے، اس لیے کہ یہ بہت بری علامت ہے، پھر اس کے بعد کسی بھی طرح کی نصیحتیں انسان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خطاب کر رہے ہیں، بنو اسرائیل کا وہ ایک واقعہ بیان کرنے کے بعد کہ ان کے اوپر اتنی بڑی مصیبت تھی، ہم نے ان کو تدبیر بتلائی، گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور ہماری تدبیر پر عمل کر کے ان کو اپنے قاتل کا پتہ چل گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا دل پگھلا نہیں، نرم نہیں پڑا، ایمان نہیں لے آئے، تو کہہ رہے کیا تم لوگ امید اور توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے؟ ہم نے ان کو تدبیریں بتائی، مشکلات سے نکالا، ہماری بات کو انہوں نے نہیں مانا، ان کے لیے دل نرم نہیں پڑا، تو تمہیں یہ توقع ہے کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے؟ یہ توقع تمہاری فضول ہے، وہ تمہاری بھی بات نہیں مانیں گے، اسلام کو قبول نہیں کریں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ کلام اللہ، کہہ رہے کہ حالانکہ اس میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کے کلام کو سنتے تھے، براہ راست اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سنتے تھے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اس کو بدل ڈالتے تھے، مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، اس کو سمجھنے کے بعد، یعنی جانتے بوجھتے تورات کے اندر تحریف کرتے تو ان میں ایک گروہ ایسا بھی رہ چکا ہے جو کلام اللہ کو سننے، سمجھنے اور جاننے بوجھنے کے بعد اس میں تحریف و تبدیلی کر دیا کرتے تھے، سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود۔ تو کیا پھر بھی اس کے باوجود بھی اے مسلمانوں تمہیں یہ توقع ہے کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوا وہم یعلمون، اے مسلمانوں کیا تم بنو اسرائیل کی اس شدید قساوت قلبی کے بعد بھی توقع رکھتے ہو کہ وہ محض تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں کا ایک فرقہ بلا واسطہ اللہ کے کلام کو سنتا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام بات کرنے جاتے تھے تورات کوہ طور کے اوپر تو لوگوں کو لے کر گئے تھے کہ براہ راست سنو کہ ہاں دیکھو اللہ تعالیٰ بات، اس کو بھی انہوں نے جھٹلا کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم کیسے مانیں کہ یہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے، ہم کو کھلے آنکھوں اللہ کو دکھلاؤ تب مانیں گے۔ تو براہ راست اللہ کو کلام سنتا تھا، پھر خوب سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف و تبدیل کر ڈالتا تھا، اور وہ خوب جانتے تھے کہ ہم اللہ کے کلام میں تحریف کر رہے ہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے کلام میں تحریف کرنا کس قدر سنگین جرم ہے۔ وہ کون ہے وہ فریق لوگ؟ کہہ رہے ہیں کہ اس فریق سے وہ 70 لوگ مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے اور بلا واسطہ اللہ کے کلام اور اس کے اوامر و نواہی اور احکام کو سنا۔ جب واپس آئے تو یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بھی فرما دیا تھا کہ اگر ہو سکے تو کرنا اور نہ ہو سکے تو نہ کرنا۔ یہ ایک جملہ آ کے اپنی طرف سے جھوٹا اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ اللہ نے تورات دے کر تو کہا ہے کہ تم سے ہو سکے تو کرنا، نہ ہو سکے مت کرنا۔ کلام الہی سے کچھ گھٹانا یا اپنی جانب سے کچھ اضافہ کر دینا، اسی کا نام تحریف ہے۔ بس ان لوگوں نے کلام الہی میں اپنی طرف سے حروف اور الفاظ کا اضافہ کیا اور ایجاب اور لازم ہونے کو تخییر اور اختیار سے بدل ڈالا۔ تورات پر عمل واجب اور لازم تھا، اس کو ان لوگوں نے اختیار سے بدل دیا کہ یہ لازم نہیں ہے، یہ اختیاری ہے، چاہے تو عمل کرے اور چاہے عمل نہ کرے۔
اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان آیات اور ہدایات سے سبق لینے والے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حقیقی معنی میں مسلمان بنائے، اسلام اور اسلامی تعلیم کے آگے سر کو جھکا دینے والا بنائے، بیجا سوالات اور چوں چرا اپنی طرف سے اضافہ یا گھٹانا یا بیجا تعویلات اور غلط توجیحات سے ادھر ادھر کی ہیلا بازی سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔